میڈیا سے کہا کہ 15 سال کے بعد ہم 3 بھائی یا 2 بہن جتنے بھی لوگ تھے جمع ہوئے، اس میں اس شخص کی، ان کی بیوی کی، ان کے 3 بچوں کی موت ہو گئی، اس میں ایسے ایک ہماری بہن کی موت ہو گئی جو کینیڈا سے آئی تھی، اس میں ایک ایسے شخص کی بھی، ایسے بھی خاندان کے لوگوں کی موت ہو گئی جو ان کے خاندان میں کسی کا انتقال ہو گیا تھا، تو مرنے والے کی خواہش یہ تھی کہ ان کی استھیوں کو ہندوستان میں بہا دیا جائے، ان کی بھی موت ہو گئی۔ بہرحال ایک بہت بھیانک اور تکلیف دہ دردناک حادثہ ہوا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت جو تحقیقاتی کمیٹی بنائی ہے اس کے ذریعے سے سچائی کو سامنے لایا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جہاں پر ان تمام لوگوں نے اپنے اپنے رشتہ داروں کو، اپنی ماں کو، اپنے بھائی کو، اپنی اولادوں کو کھویا ہے، وہیں پر بھی ہم کو یہ بات کو سوچنا پڑے گا۔ میں آپ تمام مسلمان بھائی بہنوں سے کہنا چاہوں گا کہ 32 سیکنڈ میں یہ حادثہ ہو گیا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھو، زندگی کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ موت ہے، موت سب کو آنے والی ہے، یہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے، کوئی زندہ نہیں رہنے والا ہے یہاں پر، یہ ناممکن ہے، یہ ناممکن ہے انشاءاللہ تعالی، یہ دین حق ہے، اور دنیا جب تک باقی رہے گی حق باقی رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، متحد رہیے، مسلک پر اپنے ضرور چلیے، مگر یاد رکھیے جو ہم پہ وار کر رہا ہے وہ ہماری کمزوریوں کو تلاش کر رہا ہے کہ کیسے ان کے اتحاد کو کمزور کیا جائے۔ تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ اللہ سے دعا کرتے رہیے، جدوجہد کریے، جو پروگرام آل انڈیا مسلم پرسنل پر میچ نہیں کرتے۔ قانون یہ بولتا ہے کہ وقت با یوزر، صحیح وقت با یوزر ہے، ریکارڈ ہے مگر وقت با یوزر ہے۔ رستہ تمام میں دیکھا، کرنول سے لے کے، کرنول انٹر ہونے سے لے کے ادونی تک ہر جگہ پہ چھوٹی چھوٹی عیدگاہیں ہے نا، روڈ پہ عیدگاہ، اس کا کاغذ ہے نہیں، صحیح سے بولا ہے، کاغذ ہے نہیں ہے نا، 80% کاغذ نہیں ہوگا تو یہ قانون کا ورا نہیں، تمہارا نہیں ہے، یہ وقت با یوزر کو نکال دیے۔ ارے جس جگہ پر میں 100 سال سے، 80 سال سے، 200 سال سے، 300 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں، قبروں پہ درود پڑھ رہا ہوں، فاتحہ پڑھ رہا ہوں، پھول چلا رہا ہوں، خانقاہوں کو میں 2 سال سے آباد رکھ رہا ہوں، کیونکہ اللہ کے ولی وہاں بیٹھ کر واز کرتے تھے، انہوں بول دیے نہیں وقت با یوزر ختم، تم مالک نہیں۔ وقت کا کیا فائدہ ہو رہا مجھے بتاؤ؟ ہم چندرا بابو نائیڈو سے پوچھ رہے ہیں، میں چیلنج کر رہا ہوں نائیڈو تم کو، تم بتاؤ یہ قانون سے مسلمانوں کو کیا فائدہ ہو رہا؟ بتاؤ ہم کو، 1 پیسے کا فائدہ نہیں ہے مسلمانوں کو، نقصان ہو رہا ہے بھارت کے مسلمانوں کو۔ مسجدیں چھین لی جائیں گی، درگاہیں چھین لی جائیں گی، قبرستانوں کو ختم کر دیا جائے گا، خانقاہوں کو قفل لگا دیا جائے گا، یہ قانون کر رہا ہے۔ اور چندرا بابو نائیڈو، میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید آپ 2002 میں بی جے پی کا ساتھ دینے کے بعد آپ اس طرح کی غلطی نہیں کریں گے، مگر آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ جہاں پر مسلمانوں کا مسئلہ آئے گا آپ سنگھ پریوار کے ایجنڈے کو پورے بھارت میں نافذ کریں گے۔ آپ اس ملک کو، اس کے سیکولرزم کو، اس کے پلورلزم کو، اس کے ڈائیورسٹی کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں کیا چندرا بابو نائیڈو نے یہ؟ ارے آپ کو آندھرا پردیش کا کیپٹل بنانا ہے، بناؤ، ہم بھی لڑیں گے امراوتی کے لیے، آندھرا پردیش کی ترقی کے لڑنا، ہم بھی لڑیں گے آندھرا پردیش کے لیے، یہ ہمارا پرانا ریاست رہا ہے۔ میں تو ایم ایل اے تھا 10 سال آندھرا پردیش کا، ہم کبھی آندھرا پردیش کو نہیں بھولیں گے، مگر آپ امراوتی کے نام پر کیسے سودا کر سکتے بھارت کے سنویدھان کے اوپر؟ آپ آندھرا پردیش کا حوالہ دیتے اور کیسے آپ
कॉन्स्टिट्यूशन को कमजोर करने की इजाजत दे सकते हैं। अभी भी वक्त है चंद्रबाबू नायडू साहब, इस कानून पर अमलावरी को रुकाइए। आप अगर ऐलान कर देंगे कि तेलुगु देशम इसकी तायीद नहीं करेगी, इसके खिलाफ है, तो यकीन मानिए यह कानून का असर कम हो जाएगा रातों रात। मगर चंद्रबाबू नायडू नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि वो सेकुलरिज्म पर कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं। हमारे तेलुगु देशम के बहुत से मेरे भाई हैं, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, जो जरूर उस पार्टी में हैं। वो कुछ नहीं कर सकते, मुझे मालूम, मजबूर है वो। मगर हम डायरेक्ट चंद्रबाबू नायडू को बोल रहे हैं, आपने बहुत बड़ा गलत काम किया है। आपने मुसलमानों को धोखा नहीं दिया, आपने संविधान को धोखा दिया है। आपने बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को कमजोर करने का काम किया है। अरे कौन इख्तिदार पे रहेगा? बल्कि मैं तो चंद्रबाबू नायडू से कह रहा हूं कि आपने अपने से ज्यादा नुकसान, अपनी पार्टी से ज्यादा नुकसान आपने अपने बेटे लोकेश का मुस्तकबिल उसको खत्म कर दिया आपने। क्योंकि आपके बाद तो आपका बेटा ही आएगा ना, जूनियर एनटीआर तो नहीं आएगा। अब इतना पॉपुलर है उन्हें, मेरे को नहीं मालूम। आता क्या उन्हें? आता क्या? नहीं, न्यूज बनना ना ये भी। आप लोकेश को परेशान कर दिए। अरे उसका तो देख लेते, कितना तुम करेंगे? तुम हो गया ना 9 साल आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, 5 साल आंध्र प्रदेश के, बस है, बच्चे को देखते अपने। मगर आपने लोकेश को परेशानी में डाल दिया। मेरे भाई, सच्चाई बयान कर रहा हूं, ये वक्फ का कानून मुसलमानों से हमारी जायदादों को छीनने के लिए बनाया गया। एक बना दिया गया कि अगर कोई मुसलमान अपनी जायदाद को वक्फ पर औलाद करता है, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप बच्चों का हक नहीं मार सकते, बच्चों का हक नहीं मार सकते आप। अरे आप कौन होते भाई? मैं अल्लाह को दे रहा हूं, अल्लाह को बोल रहा हूं, अल्लाह को उसका मालिक बना रहा हूं। मेरा बेटा बेटी भाई ఇండియా పాకిస్తాన్ ఉద్రిక్తతలపై లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం డౌన్లోడ్ చేసుకోండి RTV లైవ్ యాప్।